السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب منہاج العربیہ اول ہے، جس کا ہم پہلا سبق دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سبق میں ہم اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر لکھا ہے ترجمہ کرو۔ پہلی لائن دیکھتے ہیں۔ یہ کتا ہے۔ آپ نے اوپر پڑھا تھا، پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا، یہ اور وہ کے لیے عربی میں ھذا اور ذالک آتا ہے۔ ھذا یہ کے لیے آتا ہے اور وہ کے لیے ذالک آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کے لیے ھذا آئے گا، اور کتا آپ نے پڑھا تھا، کتے کے لیے عربی میں کلبن کا لفظ آتا ہے، کلبن۔ اور ہے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ عربی میں کوئی الگ سے لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ آپ جملہ بناتے وقت اسی میں ہے کا ترجمہ ہوں کا یا ہیں کا ترجمہ اسی میں کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتا ہے، یہ کے لیے ھذا اور کتا کے لیے کلبن کا لفظ استعمال ہوگا، تو جملہ ہو جائے گا ھذا کلبن، یہ کتا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں۔ وہ گھوڑا ہے۔ وہ کے لیے ذالک کا لفظ آتا ہے، اور گھوڑے کے لیے فرسن کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ آگے دیکھیں، تیسرا جملہ ہے۔ یہ اونٹ ہے۔ یہ کے لیے ھذا اور اونٹ کے لیے جمل آپ نے پڑھا تھا، تو اس کا ترجمہ ہوگا عربی میں ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ آخری جملہ دیکھیں پہلی لائن کا۔ وہ کتا ہے۔ پہلا جملہ تھا یہ کتا ہے، اور آخری جملہ ہے پہلی لائن کا وہ کتا ہے۔ اب یہ کی جگہ وہ کر دینا ہے، باقی کتے کے لیے دونوں جگہ کلبن کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر ہوگا ذالک کلبن، وہ کتا ہے۔ دوسری لائن دیکھیں، پہلا جملہ۔ یہ گھوڑا ہے۔ ھذا فرسن۔ اگلا جملہ دیکھیں۔ وہ اونٹ ہے۔ ذالک جمل۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ کی جگہ ھذا استعمال کرنا ہے آپ کو، اور وہ کے لیے ذالک استعمال کرنا ہے۔ یہ کے لیے ھذا اور وہ کے لیے ذالک۔ باقی جس لفظ کا جو ترجمہ عربی میں ہوتا ہے اس لفظ کے لیے آپ وہ ترجمہ کریں گے۔ گھوڑے کے لیے فرسن، کتے کے لیے کلبن، اونٹ کے لیے جمل، قلم کے لیے قلم۔ تو آگے دیکھیں دوسری لائن میں تیسرا جملہ۔ یہ قلم ہے۔ ھذا قلم۔ آخری جملہ دیکھیں دوسری لائن کا۔ وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب ہے۔ ذالک کتاب۔ تیسری لائن کا پہلا جملہ دیکھیں۔ یہ انسان ہے۔ عربی میں انسان کے لیے انسان کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان خود عربی کا لفظ ہے جو اردو اور ہندی میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو ہندی میں انسان کے لیے منشیہ اور مانو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور سے ہندی بولنے والے بھی عربی کا ہی لفظ انسان ہندی میں استعمال کرتے ہیں۔ عام بول چال میں انسان کا لفظ عربی کا ہی استعمال ہوتا ہے، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ تو جو لفظ خود عربی زبان کا ہے اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی دوسرا لفظ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اسی لفظ کو ہم جو کا توں اس جگہ پر رکھ دیں گے۔ تو یہ انسان ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ھذا انسان۔ آگے دیکھیں تیسری لائن میں دوسرا جملہ۔ وہ حیوان ہے۔ ذالک حیوان۔ حیوان یہ خود بھی عربی کا لفظ ہے، اس لیے یہ جو کا توں استعمال ہوگا، اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی لفظ ترجمہ کرنے کے لیے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسرا جملہ دیکھیں تیسری لائن کا۔ یہ سوال ہے۔ سوال بھی خود عربی کا ہی لفظ ہے، اس لیے یہ اس جگہ پر ہمیں کوئی دوسرا لفظ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ھذا سؤال۔
وہ جواب ہے، ذالک جوابن، جواب بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو اردو ہندی میں عام طور سے استعمال ہوتا ہے، سوال جواب، انسان حیوان وغیرہ۔ چوتھی لائن دیکھیں، پہلا جملہ وہ کتاب ہے، ذالک کتابن۔ دوسرا جملہ دیکھیں، وہ قرآن ہے، ذالک قرآن، یہ عربی ہے، ھذا عربی، وہ سہل ہے۔ سہل بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو ہندی اور اردو میں عام طور سے استعمال ہوتا ہے ایزی کے لیے، ایزی، وہ سہل ہے، ذالک سہل۔ یہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم دوسرا سبق دیکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔